بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 ذی الحج سن 23 ہجری بروز بدھ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ کے جسم مبارک پر 3 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے تقریباً 13 مسلمانوں پر وار کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ جانثار کہنے لگے، ابا جان بتائیے، وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی ہے، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ اداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے روز معاف نہ کیا۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتے ہوئے شہید ہوئے کہ جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو،
لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہو عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔